السلام علیکم پیارے بچوں، ہوم سکولنگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیرت النبی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی۔ وہ لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام آئے، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب نبیوں نے بتایا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں آئیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس خوشخبری کو سن کر آپ کے چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا، جنہوں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دنوں تک اپنا دودھ بھی پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا اور بچپن میں ان کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کوئی حقیقی بہن بھائی نہیں تھے، جبکہ رضائی بہن بھائی میں حمزہ، ابو سلمہ، ابو سفیان بن حارث، مسروح، عبداللہ، شیمہ اور انیسہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، جبکہ دادا عبد المطلب جو قبیلہ قریش کے بڑے نامور سردار تھے، انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ ہمیشہ آپ کا اپنے بیٹوں سے بھر کر خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ 40 برس کی عمر میں آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس وقت سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ چند دنوں تک رک گیا، پھر سورہ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ یا ایھا
فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور میل کچیل دور کرو، اور بدلہ پانے کی غرض سے احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یہ آیات وحی کے منقطع ہونے کے بعد سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ والوں کو آواز دی۔ سب لوگ جلدی جلدی آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سب بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کو باحفاظت رکھنے والا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امانتوں کا خیال رکھا، یہاں تک کہ کافر بھی اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر سب لوگ کچھ دیر کے لیے رکے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا مسلسل چوں چوں کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس چڑیا کو کیا ہوا؟ ساتھیوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے اس چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور حکم دیا کہ فوراً بچے چڑیا کے گھونسلے میں رکھ دے۔ جب اس نے بچے گھونسلے میں رکھے تو چڑیا خوش ہو کر خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کافر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اس کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق میں گزار دیے، جس میں سے 13 سال اپنے عزیز و اقارب کے درمیان مکہ میں گزارے، جو کہ آپ کی زندگی کا مکی دور کہلاتا ہے۔ اور جب قریش کی اذیتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، اور 3 دن تک غار ثور میں پناہ لینے کے بعد مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال گزارے، جو کہ آپ کی زندگی کا مدنی دور کہلاتا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، اور ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، اور اس کے بعد واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کے 11ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مدینہ میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق کا آغاز کیا تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی،
ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، آمین۔